ایک یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم عام سلام پھیرتے ہیں نماز کے آخر میں تو کہا جاتا ہے کہ اپنے سیدھی جانب اگر امام صاحب ہیں تو ان کو، پھر سیدھی جانب کے مقتدیوں کو، جنات کو، فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں، اس طرح الٹی جانب بھی۔ تو کیا سجدہ سہو میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سلام کس کو کر رہے ہیں؟ خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی کو تو کر رہے ہیں؟ اگر کریں گے ہی نہیں، کوئی نیت ہی نہیں کر رہے تو یہ تو بیکار سی بات ہے۔ خالی کمرے میں بیٹھے ہوں، کوئی نیت نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ کہیں گے کس کو سلام کر رہے ہو؟ تو اس لیے نیت تو کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہ سجدہ سہو کے سلام میں بھی ایسی کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کی، سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں کھڑا ہوا، تو چونکہ پہلی اور اس کی تیسری کے اندر ثنا پڑھنا سنت ہے، تو تیسری میں ثنا یاد نہ رہی بلکہ التحیات پڑھ ڈالی، تو کیا یہ التحیات کا پڑھنا ثنا کے قائم مقام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں نہیں ہوگا، کیونکہ التحیات کے الگ مضمون ہے، اور ثنا جو نبی کریم سے ثابت ہے، جو سنت ہے، وہ الگ الفاظ پر مشتمل ہے، تو یہ اس کے قائم مقام نہ بنے، بلکہ آپ اگر غلطی سے التحیات شروع بھی کر لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، ثنا پڑھ کر پھر آگے چل لیں۔ ایک مزید کویسچن یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ تم قسم کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے یا جھوٹ بولو گے قسم کھا کے تو یہ قسم کھاؤ کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ایمان سے خارج ہو جاؤں، یہ قسم کھاؤ، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کی قسم کھلوانا انتہائی خطرناک ہے، اور اگر وہ شخص جھوٹ بول کے یہ قسم کھا لے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور چونکہ آپ نے خطرے میں ڈلوایا اس لیے آپ بھی قصوروار ہیں۔ ایمانیات کو درمیان میں کبھی نہ لائیں، کفر کو کبھی نہ لائیں کہ اگر یہ کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں، یا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا بالکل نہ کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس نے اس طرح کہا وہ احتیاطاً تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے، قسم کھانے والا نہیں، جس نے کھلوایا ہے وہ کرے تجدید ایمان اور تجدید نکاح۔ اسی طرح کسی کو کہا کہ تم قسم کھاؤ اپنے بچوں کی کہ تم نے ایسا کیا یا نہیں کیا، اس نے کہا میں بچوں کی قسم نہیں کھا سکتا، اس نے کہا اچھا اللہ کی کھاؤ، کہا ہاں اللہ کی کھا لوں گا۔ تو کویسچن کا غالباً پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی قسم کو شاید زیادہ اہمیت دے دی اور اللہ کی قسم کو کم اہمیت دی، تو کیا یہ بے ادبی کا مرتکب ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہوا۔ اصل میں یہ ادب یا بے ادبی کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کا عام تصور یہ ہوتا ہے اگر ہم بچوں کی قسم کھا لیں گے اور جھوٹی قسم کھائی تو بچوں پہ وبال پڑ جائے گا، بچے مر جائیں گے، حالانکہ اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، یاد رکھیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی جھوٹی قسم کھا لیں معاذ اللہ، لیکن اگر آپ نے قسم جھوٹی بھی کھائی تو بچوں کو کیوں مارے گا اللہ تعالیٰ؟ بچوں کا کیا قصور؟ یہ مزاج شرعی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عادت الہی اس طرح جاری ہے، یہ قصور باپ کرے اور سزا اولاد کو ملے، ہرگز نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تصور غلط تھا، لیکن میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہی گمان ہوگا کہ یار بچوں کی قسم کھائیں گے تو بچے کا ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے، چلو اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں۔ تو یہ بہرحال یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن موازنے کے اعتبار سے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ چلو اللہ کی قسم جھوٹی کھا لیتا ہوں، یہ ایک الگ مستقل بے ادبی ہے، اس پہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ پانی اگر بدبودار آ جائے، تھوڑی بہت اسمیل ہو اس میں، تو وضو اور غسل کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ لگاتار آ رہا ہے اور اس کو ختم کرنے، پھینکنے میں، نیا پانی ڈلوانے میں حرج شدید ہے، جیسے ہمارے کراچی میں ہے، نہ پانی علاقوں کے اندر آ رہا ہے، نہ ہمیں ٹینکر مل رہے ہیں پانی کے، انتہائی مشکل صورتحال ہے، اور پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دی اور پانی بھی وافر مقدار میں آ رہا ہے۔ کبھی بھائی گلی محلہ میں نکل کر تو دیکھیں، یہاں سے بچ کے نکل کے بتا دے کوئی گلیوں سے، یہ کھڑا ہو کے بول دے کہ لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہو رہی، پھر بچ کے نکل کے بتا دے، ہمارے کراچی کے عوام تو نہیں چھوڑے گی، اتنے فیڈ اپ ہو چکے ہیں لوگ۔ تو اگر یہی صورتحال ہے کہ پانی بار بار ایسے ہی آتا ہے تو اس کو دور کرنے میں حرج شدید ہے۔ اب تھوڑی بہت اسمیل ہو تو شریعت اس کو معاف کرے گی، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، بالکل ہو جائے گا وضو اور غسل۔ لیکن اگر بہت زیادہ اسمیل ہے اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، تو پھر آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ اس پانی سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں اتنا پاک ملا کر اس کو مسلسل نہ بہائیں کہ اس پانی کی اسمیل بالکل ختم ہو جائے، رنگ و مزہ بالکل کلیئر ہو جائے، پھر آپ اس سے کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں۔